آج میں آپ کے ساتھ ایک جاوید چودھری کا یہ آرٹیکل پڑھوں گی جو مجھے بہت پسند ہے. اس کا نام ہے اللہ کا ہاتھ. تو اس میں ایک سیکھنے کی بہت زبردست بات ہے. آرٹیکل اچھا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بات میں کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو مل کر خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو مل کر پریشانی ہوتی ہے. یہ لکھتے ہیں آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی. کون ہے وہ 2 خوش نصیب جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی؟ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے، بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں. اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں. میری سیونگ ہے. آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا. مجھے اس کی بات سن کر بے حد خوشی ہوئی. مجھے کیوں خوشی ہوئی اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا. دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے. کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف ب ت اور 1 2 3 سکھاتے ہیں، بیسکس. میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کون ہے وہ؟ وہ دھرمپورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے. میں ان کے گھر میں پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں. میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا. بیٹھک میں دری بچھی تھی. دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے. وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سماعت اور گویائی سے محروم، یعنی ڈیف اینڈ میوٹ. ڈم نہیں کہتے، اب میوٹ کہتے ہیں کیونکہ مانا تھوڑا سا فرق ہے. anyway. تو وہ ایک بہری گنگی بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے، یعنی خود. میں ان کے قریب بیٹھ گیا. ان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا. مجھے پتا چلا روز 3 بجے تک ان کی بیٹھک کھل جاتی. بچے آنا شروع ہو جاتے. بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کا واحد اسکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا، یعنی اس جگہ کے ساتھ ہوک ہو گیا. میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا. معلوم ہوا اب تک اسکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں. حضرت صاحب ہر کلاس میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں. یعنی باقی تو گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بچوں کو 2-2 گھنٹے بھی پڑھاتے ہیں. جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو. وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے اس اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے. یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں، زمین کو سلیٹ بناتے ہیں، پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے. مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے پیسہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی جو گھر میں پکتا وہی کھلا دیتے ہیں، انہیں چائے بھی پلاتے ہیں. میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا. مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی. مجھے کیوں خوشی ہوئی؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے گھر میں جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGO کا تعارف ہوتا ہے یا پھر کالم لکھنے والے کا ملفوف مطالبہ. کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں
کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے، یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر باہر سیٹ کرا دیں۔ کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیل جاتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے، یعنی ہر شخص یہی کام کر رہا ہے، یعنی مانگنے والا بیگر بنا ہوا ہے۔ اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں، میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، یعنی لوگوں سے مانگے بغیر، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے اپنی ذات کو چندے کا بکس نہ بنایا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک صرف یہ 2 حضرات ملے ہیں جن کے وجود سے مجھے بھیک کی بو نہیں آئی۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی، آپ اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکل جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دری بن لے گی اور ہم اس جگہ وہ بچھا دیں گے، چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں، بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے، ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نل سے بھر کر لے آتے ہیں، بس اللہ کا کرم ہے ہم بہت سکھی بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو اسی خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں؟ میں نے عرض کیا میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہکا لگایا لینے والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بھکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ نے ان کے بارے میں جو گواہی دی تھی اور جس کی بنا پر ان سے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، ناتواؤں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں انہیں وہ کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیا سبق ہے اس میں؟ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ اس کردار کے اندر آپ کو عملی معنوں میں، خیالی اور کلامی اور باتوں میں نہیں، عملی شکل میں کیا نظر آتا ہے؟ ایک ایک لفظ چاہیے، صرف 1 یا 2 لفظ۔ خودداری لکھ لیجئے، کور ویلیوز ہیں نا جو یہاں سے نکلیں گی۔ توکل، خیر خواہی، قناعت، احساس ذمہ داری، حقوق العباد کا خیال خیر خواہی میں آ جاتا ہے، سیلف ہیلپ اور سیلف لیسنس، یس، بے غرض ہونا، سچا جذبہ، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، نو پرابلم شخص، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہر چیز کا حل موجود، کام کی دھن، مقصد کا واضح ہونا۔ جی
مثبت انداز عمل یا مثبت انداز سوچ. آپ کو پتہ ہے اس وقت میں دو چیزیں آپ کو سکھا رہی ہوں اصل میں. اس کے اندر کے لیسن تو ہیں ہی، لیکن ان لیسنس کو نکال کر ان کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا. جب لمبی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو مقصد پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم کہیں اور چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گیونگ ایٹیٹیوڈ، گیونگ، دینے والا اور لینے کی تو قطرہ بھی لالچ ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کی، اور کسی بھی چیز کی لالچ نہیں. ویژنری، پروگریسو. یہ نہیں کہا اچھا جو چند بچے آتے ہیں وہ آئے بیٹھے اور ایک روٹینی کام کیا اور بس کہا جی ہم تو بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. کتنی زبردست حکمت ہے کہ ان بچوں میں سے جو قابل ہیں ان کو مزید توجہ دے کر آگے اوروں کی خدمت کے لیے تیار کرنا. با مقصد زندگی، اخلاص نیت. بندوں سے محبت کہہ سکتے ہیں، زبردست محبت بندوں سے نظر آتی. ہاں، یعنی حکمت، ہر چیز میں حکمت نظر آتی ہے نا. حساس اور صاحب حکمت کہ کس طرح کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کچھ نہیں. 3-4 نیڈز بچوں کی پوری ہو رہی ہیں. ان کا اخلاق سمجھ رہا ہے، اخلاقی تعلیم، کتابی تعلیم، ہائیجین، صحت صفائی کی تعلیم، ان کی فزیکل نیڈز، کھانے پینے کا انتظام. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں بعض اوقات تو کیا کرتے ہیں، بس کبھی ایک چھوٹی سی مدد کر کے ہم کیا سوچتے ہیں، کارنامہ کر لیا، فلاں اتنا صدقہ نہیں کر دیا ہم نے. اس کا انداز آپ دیکھیے، یعنی اوور آل ساری نیڈز کو دیکھا جا رہا ہے، انڈیویجولس کی بھی اور سوسائٹی کی بھی. اور پھر اپنی حیثیت، کہتے ہیں جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق کام ہو رہا ہے. اور تھوڑا کام مگر مستقل، استقامت کے ساتھ. استقامت بھی لکھ لیجیے، مستقل مزاجی. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ایک کام شروع کریں گے پھر تھوڑے دن میں بور ہو جائیں گے، پھر وہ چھوڑ دیں گے، پھر کوئی اور شروع کر دیں گے، پھر اس سے بور ہو جائیں گے، پھر کچھ اور شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل. بالکل گریجول، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. عاجزی، تواضع، بیر منیمم کے ساتھ گزارا، لو مینٹیننس. آج کل یہ ٹرم بہت عام ہے نا، فلاں شخص لو مینٹیننس ہے، فلاں چیز لو مینٹیننس، یہ ہاؤس لو مینٹیننس ہے، یہ ڈریس لو مینٹیننس ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ ہر چیز لو مینٹیننس، کاسٹ افیکٹو. بالکل، یعنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، اپنی دفتر کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے، نماز روزے کا بھی اہتمام ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں. وہ کہاں سے پتہ چلے گی. یہ خودداری ہے، یہ شکر گزاری نہیں، یہ خودداری. جینٹلنس، ہر چیز میں جینٹلنس ہے. یعنی اس کام کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا ہوا. بعض اوقات ہم اتنا شور مچاتے ہیں تو کام بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کام کام کام، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. قرآن پاک کی وہ ایک مثال ہے کہ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. پڑھ چکے ہیں آپ؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یس، میں کہتی ہوں عورت ہی کی مثال کیوں دی گئی؟
اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. ہم میں سے بہت سے لوگ اسی طرح کے عمل کرتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، کام کر کے اینڈ آف دا ڈے اتنی کمپلینٹس کرتے ہیں، سب کچھ برباد کر کے صاف کر کے پلو جھاڑ کے اٹھتے ہیں. اگر ہم تھوڑے کام ڈاؤن ہو جائیں نا، اللہ پہ بھروسہ کریں. اس دن جو میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ سے مناجات کریں، جہاں رکاوٹ آئے، جہاں مشکل آئے، جہاں سمجھ نہ آئے، جہاں کوئی چیز ہوتی نظر نہ آئے، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یا اللہ، کوئی میری غلطی ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہاں پر، میں قصوروار ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تیری رحمت سے ہی پار ہو سکتے، تیری دی ہوئی توفیق سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، سارا غرور تکبر نکل جائے گا جو کسی نہ کسی طرح شیطان ہمارے اندر ڈال دیتا ہے نا. اتنا کر لیا تم نے، ماشاءاللہ، تمہارے آنے سے تو پتہ نہیں اس کام کو 4 چاند لگ گئے اور اتنی ترقی ہو گئی اور اتنا کچھ کما لیا. ہم خود کو کریڈٹ دینے کے شوقین ہوتے ہیں نا، تو خود کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں کہیں بھی جب ہمیں کوئی اچیومنٹ ہوتی، اور اللہ کا فضل بھول جاتے ہیں کہ اس نے چنا ہمیں اس کام کے لیے، اس نے ہمیں سمجھ دی، اس نے راستہ دکھایا، اس نے ہم سے کروایا. اسی لیے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو مینشن کرنے لگتے ہیں نا، وہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، ادھر ہی رک جاتا ہے کام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کر کے دکھاؤ، پھر اب تم سمجھتے تم نے کیا، کرو اور دیکھو کتنا ہوتا ہے. اور ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے انہی بچوں کو کیوں چوز کیا. آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہے اس کا؟ شابش. یعنی سب سے محروم طبقہ نا، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اصل وجہ تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے، لیکن بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو لیا جو واقعی مدد کے مستحق تھے. ہاں، یا ارد گرد میں ہوں گے، یا کہیں سے آتے ہوں گے، یا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، تو ہر آبادی میں ہوتے ہیں. نہ ان کی ایکسپیکٹیشن، نہ ان کی ایکسپیکٹیشن، نہ ان کی ان سے کوئی اور نہ ان کی ان سے. ہم کسی کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کر لیتے ہیں تو پھر اس سے توقعات رکھ بیٹھتے ہیں. بالکل، وقت وہ چوز کیا، یعنی اپنا ٹائم وہ چوز کیا کہ جس میں اپنی دوسری ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. بچے بھی سارا دن اپنے کاغذ چن چنا کے آگے، وہ بھی کام کر کے آگے، یہ بھی کام کر کے آگے، اور اب بیٹھ کے مل کے پڑھ رہے ہیں. زبردست ٹائم مینجمنٹ. بالکل. ہر چیز کا سولوشن موجود. اب اس کی روشنی میں سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو برکت کا ایلیمنٹ ہے نا کسی بھی کام میں، یہ جو یہاں بھی اس شخص کے بھی کام میں برکت نظر آتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کا اپنا ایک سیلف لیسنس ہے. اسے کوئی نام نہیں چاہیے، نو نیم نو فیم، کچھ نہیں. اس کو جو ایک سکون اور اطمینان اور خوشی نصیب ہو رہی ہے، وہ اس کا ریوارڈ ہے، انسٹنٹ ریوارڈ. ہم سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم سکون آور دوائیاں خریدتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، لیکن سکون ہمیشہ دینے سے ملتا ہے، خدمت سے ملتا ہے، بے غرضی اور اخلاص سے ملتا ہے. اس لیے چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، چھوٹے سے کام کو بھی معمولی نہ سمجھے، اور چھوٹی سی چیز بھی کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ وہی کام آ جائے. تو اس پر بھی جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکی کے مواقع رکھے ہیں، جگہ رکھی ہیں. وہ ایک کھجور جو آپ کھانے والے تھے وہ آپ نے کسی کو کھلا دی، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ. تو جب انسان اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے تو یہ سب کچھ آتا ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل اور رحمت پر نظر رکھیں. جتنی بڑی کسی کی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا اجر ہوتا ہے، اور یہ سب
اخلاص کے ساتھ آتا ہے، لالچ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا، پہلا بھی جاتا ہے. تو لالچ اپنے اندر سے نکال دیں، توکل پوری کا پورا اللہ کی ذات پر کریں. پھر آپ دیکھیں وہ اپنے خزانوں سے آپ کو کتنا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات علم ہمارے پاس بہت ہو جاتا ہے، عمل میں پیچھے ہیں.